کہ خبر کو بیچ رہا ہے، مسجد کے زمین کو بیچ رہا ہے، امام کے کمرہ کو بیچ رہا ہے، تو یہ ایک بھاونا ہے، روکنا چاہیے کہ خبر کو بیچ رہا ہے، مسجد کے زمین کو بیچ رہا ہے، امام کے کمرہ کو بیچ رہا ہے، تو یہ ایک بھاونا ہے، روکنا چاہیے۔ پشچم بنگال میں مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی کی لوٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ساتھ خود ممتا بنرجی کی پارٹی اور ان کی سرکار کے اندر سے بھی وقف کی لوٹ کا مدعا اٹھنے لگا ہے۔ ممتا بنرجی کی سرکار کے قداور مسلم منتری مولانا صدیق اللہ چودھری نے الزام لگایا ہے کہ لوٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب تو قبروں، مسجدوں اور امام کے حجرے تک کو بیچا جا رہا ہے۔ کچھ مسلمان قبر پر بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور کچھ مسلمان قبروں پر بنی بلڈنگوں کے فلیٹس کو خرید رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولانا صدیق اللہ چودھری کا ماننا ہے کہ پشچم بنگال وقف بورڈ کی انتظامیہ پوری طرح سے ناکارہ ثابت ہو چکی ہے، اسے بدلنا ہوگا۔ بتا دیں کہ مولانا صدیق اللہ چودھری بنگال میں مسلمانوں کی سب سے طاقتور تنظیم پشچم بنگال جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ پشچم بنگال جمعیت علماء ہند 21 ستمبر کو کولکاتہ کے رانی راسمنی روڈ پر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہے، جس میں پورے بنگال سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شامل ہوں گے۔ اس جلسے کے بارے میں مولانا صدیق اللہ چودھری نے بتایا کہ جلسے میں کئی اہم مدعوں کو اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ اقلیتوں اور دلتوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے چلتے دنیا بھر میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی بائیڈن نے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہے بھید بھاؤ کے مدعے کو جس طرح سے اٹھایا، اس سے دنیا بھر میں بھارت کی کرکری ہو رہی ہے۔ جلسے میں موجودہ ایجوکیشن سسٹم پر بھی بات کی جائے گی، کیونکہ آج کل تعلیم میں انسانیت اور بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو بے حد چنتا کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ مدرسوں کی اہمیت پر بھی بات کریں گے، کیونکہ دین کی حفاظت کے لیے مدرسے بے حد ضروری ہے۔ جمعیت کے اس جلسے میں وقف کی لوٹ کا مدعا بھی زور شور سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ آج بھی وقف پراپرٹی کی لوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ صدیق اللہ چودھری اور آل انڈیا حاجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین مختار علی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ 21 ستمبر بروز جمعرات کو دن کے 1 بجے رانی راسمنی ایونیو پر ہونے والے اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ آئندہ پرسوں یعنی جمعرات کو 21 ستمبر 1 بجے دن رانی راسمنی ایونیو میں ویسٹ بنگال اسٹیٹ جمعیت علماء کے جانب سے ایک اجلاس عام بلانے کا فیصلہ اسٹیٹ کمیٹی نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ جمعیت علماء موقر، مضبوط اور لوگوں کے پسندیدہ جماعت ہے، معتدل ہے اور جمعیت علماء کی بات کو، کام کو لوگ سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس اجلاس میں پہلا ایجنڈا ہے ہندوستان کی نیک نامی دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کو لے کر سوالات اٹھتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر راشٹر سنگھ میں، یونو میں بھی لوگ ہندوستان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ ہندوستان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ابھی G20 میں امریکی صدر آئے تھے، یہاں سے لوٹ کر وہ جو دوسرے ملک میں پہنچے تو انہیں سوال کسا ہندوستان پر، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ہندوستان کے بھید بھاؤ کے خلاف ہم نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھایا اور کہا کہ ہندوستان میں بھید بھاؤ بند ہونا چاہیے۔ یہ اخبار کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے نیک نامی کو کیسے بحال کیا جائے۔ ہم لوگ ملک کے شہری ہیں، ناگرک ہیں، اس کو کس طریقے پر ہندوستان کے نیک نامی کو اونچا کریں اور ہندوستان اپنے وساط کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے سر ان کا اونچا ہو، یہ ایک مدعا ہم اٹھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مدعا یہ ہے
کہ ایجوکیشن میں انسانیت، بھائی چارگی اور تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم تو ہے، سائنس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی، جیولوجی ہو، مدارس دینیہ بھی ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اخلاقیات میں اور اپنی ذمہ داری میں کافی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آخر تعلیم ہے، اس کو ہم کیسے اجاگر کریں؟ اس میں ہمارا سوچ بچار کیا ہونا چاہیے؟ محض تعلیمی اصل ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے؟ تربیت کے ساتھ تعلیم کا کیا جوڑ ہے؟ تربیت کو چھوڑ دے تو تعلیم مکمل ہوگی، یا تعلیم کر لیں اور تربیت کو چھوڑ دیں تو مکمل ہوگا؟ یہ ایک زبردست ایشو ہے جس کو چلتے پھرتے ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ تیسرا مدعا ہے مدارس دینیہ ہر وقت ایشو رہا ہے۔ مدارس دینیہ مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مذہب اسلام کو بچانا ہے تو مدارس دینیہ کو چھوڑ کر ہم بچا نہیں سکتے۔ اگر دین زندہ ہے تو مدرسہ زندہ ہے، اگر مدرسہ مردہ ہے تو دین کو بھی آگے چل کر ٹھوکر کھانا پڑے گا۔ اور مدارس کی افادیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں دور حاضر میں آخر مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پرانے زمانے کی دقیانوسی ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ نہیں، اس پہلے بھی ضرورت تھی، اب بھی ضرورت ہے۔ مسلمان جب تک زندہ رہے گا اور اللہ رب العالمین جب تک اسلام کو زندہ رکھیں گے، قیامت تک مدارس دینیہ کی ضرورت مٹ نہیں سکتی۔ چوتھا ایجنڈا ہے اوقاف کے بارے میں۔ اوقاف کا دو حصہ ہے، ایک وقف للہ، خداوند قدوس کے لیے رفاعی کام مسلمانوں کے مفاد کے لیے لوگ وقف کرتے ہیں۔ دوسرا اوقاف ہے جو للاولاد یعنی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ وقف میں کافی کمی محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ واقف کے منشا کے خلاف وقف کی جائیداد میں خرد برد ہوتے جا رہے ہیں۔ میں کم از کم 6 سال سے آنریبل سی ایم کے دروازہ پر دستک لگا رہا ہوں کہ تاکہ وقف کی جائیداد میں آپ سوچیں ڈیولپمنٹ کیسے ہو، خرد برد کیسے بند کیے جائیں، اچھے پاورفل ایڈمنسٹریٹر کیسے آئیں، وقف بورڈ کے لوگ اچھے کام کریں۔ اس لیے وقف بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ قیامت تک وقف چلتا رہے گا۔ مسلمان اپنی زمین جائیداد بلڈنگ کو اللہ کے نام کے لیے، ملت کے لیے، رفاعی کام کے لیے وقف کرتے رہتے اور کریں گے۔ یہ 4 وائٹل ایشو ہے جس کو سامنے رکھ کر آئندہ پرسوں جمعرات کو جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والے، ہم لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے اور معتدل مزاج کے لوگ آئیں گے اور ہماری آواز پر لبیک کہیں گے۔ یہ بہت اہم مدعا ہے۔ اس کو لے کر ہم لوگوں نے قانونی سطح پر جو پرمیشن وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ وقت پر انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا 12:30 بجے، ظہر کی نماز ہوگی انشاءاللہ باجماعت۔ اس کے بعد ٹھیک 1:45 تک ہم پروگرام شروع کریں گے۔ اندازہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 تک یہ پروگرام ہم چلا پائیں گے۔ مغربی بنگال کی ایک نیک نامی ہے، بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اور پرامن طریقے پر ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں۔ جمعیت کے پروگرام میں انتشار نہیں ہوتا ہے، جمعیت کے پروگرام میں ڈسپلن بریک نہیں ہوتا ہے، جمعیت کے پروگرام میں
लोग संजीदगी से आते हैं और बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह लोग बैठे रहते हैं कि जमीयत वाले क्या कहना चाहते हैं। हम पब्लिक के साथ अपने मुद्दा को शेयर करना चाहते हैं। अपने पब्लिक को अगर शेयर न करें तो हम काम कैसे चलाएं। कुछ मसाइल तो हुकूमत के साथ है, वो बताएंगे किस हद तक हुकूमत के साथ बात करेंगे। कुछ आवाम के साथ है, कुछ इंस्टीट्यूट के जो जिम्मेदारान है उनके साथ है। आज कुछ ताल्लुकात प्रेस के भाई और प्रेस के लोगों के साथ है कि वो भी हमारा साथ दे, सब मिलकर चलेंगे तो पब्लिक को, मुल्क को, लोगों को संवारने में आसानी रहेगी। सीपीएम के ज़माने में ज्योति बासु जब इख्तिदार में थे तो हम ही ने मसला को उठाया था और जी.आर. भट्टाचार्य वक़फ़ इंक्वायरी कमीशन में हम खुद 34 मरतबा गए। ये बंगाल का वाहिद शख्स है जमीयत उलमा के जानिब से उस कमीशन में 34 मरतबा 34 खुद गए आए और उनकी जो रिपोर्ट की किताब है असेंबली से हम उसको हासिल किए थे। उनसे पूछिए जी.आर. भट्टाचार्य कमीशन में किनका कसूर लिखा है, वो ज़रा पढ़ के बताएं, सुनाएं। किन लोगों का है, किन लोगों ने चोरी की, किन लोगों ने घपला किया, किन लोगों ने कब्जा किया। ये जवाब दे तो बाकी जवाब हम आपको दे देंगे। ये अगर मसला खामोशी से करते तो या बड़े प्रोग्राम में एजेंडा क्यों रहता। ये बड़े एजेंडा में एजेंडा तो दूसरे लोग रख सकते हैं, रखा क्यों नहीं है। हमें मालूम है मिनिस्टर है, हमें मालूम है सब कुछ, इसके बावजूद हम सड़क में उठा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये भी तो सोचिए, इसका कुछ तो माना ज़रूर होगा। इस सिलसिले में एक तरफा कसूर नहीं है। मुसलमान कुछ ऐसे भी कि ऐसे क्या बताएं गैर जिम्मेदार नाखलफ लोग हैं, मुतवल्ली में से बाप के कब्र को बेच रहे हैं, मस्जिद के ज़मीन को बेच रहे हैं, इमाम के कमरा को बेच रहे हैं। तो ये एक भावना रोकना चाहिए। कमेटी अपनी जगह पर बरसर इख्तिदार कायम है। ये कमेटी काम कर रही है, करेगी, मैं भी उस कमेटी में हूँ। लेकिन हमारी एक फ़िक्र है, नज़रिया है, पब्लिक को चेतावनी देना चाहिए। पब्लिक को हर ज़िला में अवकाफ़ है। पब्लिक अगर खड़ी नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोगों में बुज़दिली फैली रहेगी, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के साथ हुकूमत की बात करेंगे, पब्लिक के सामने पब्लिक की बात करेंगे ताकि पता चले कि औकाफ को बचाना है।